گورننس کی خامیوں کو روزانہ شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں، یہ الفاظ تھے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے، جو انہوں نے گزشتہ دنوں نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کہے۔ بات بھی ٹھیک ہے، نیشنل ایکشن پلان کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے دہشت گردی سے متاثرہ اضلاع میں روزگار کے مواقع سے لے کر تعلیم کی سہولیات اور صحت و انصاف کے نظام کی بہتری کے لیے انتظامی حوالے سے جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا وہ بدقسمتی سے نہیں ہوا۔ آپریشن ضرب عزم کی کامیابی کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا جب تمام سیکیورٹی میجرمنٹس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان داخل دفتر کر دیا گیا۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران دہشت گردی کی سلگتی چنگاریوں نے ارباب اختیار کو نیشنل ایکشن پلان کی گرد آلود فائل کی گرد جھاڑنے پر مجبور کیا، اس لیے کہ ایک مربوط حکمت عملی کے تحت تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر دہشت گردی کے ناسور کی بے کنی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امید ہے ہمارے ارباب اختیار ہر طرح کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کو اس لعنت سے پاک کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ ناظرین، نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جہاں بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف جامع آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، وہیں آرمی چیف نے واشکاف الفاظ میں یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں کام سے روکنے اور سیکیورٹی میں رکاوٹ بننے والے کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس سے اگلے ہی دن تاجروں سے خطاب میں معاشی نمبروں کی بہتری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں؟ اپنا پیسہ پاکستان واپس لے کر آئیں، عوام کمائیں اور ملک ترقی کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کر معاشی بحالی کی جد و جہد تک سب پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بلوچستان میں کمپریہنسو فوجی آپریشن سے نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کی کیا مراد ہے؟ یہ فوجی آپریشن کس نوعیت کا ہوگا؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں تو ہمیں ایپیکس کمیٹی اور نیشنل ایکشن پلان کو سمجھنا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2015 میں اور جب اے پی ایس کا ثانیہ ہوا 2014 دسمبر میں، اور اس کے بعد سے بیسیکلی ایپیکس کمیٹی ہیویلی ریلائز، جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ ریلائی کرتا ہے ایپیکس کمیٹی کے ڈیسیجنز پہ، کیونکہ ایپیکس کمیٹی پرائم منسٹرز کو لیڈ کرتے ہیں۔ اس میں چیف آف آرمی اسٹاف، باقی سروسز چیف ہیں اور چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں، چیف سیکرٹری اور بہت سارے جتنے بھی ریلیونٹ لوگ اس میں بیٹھتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ پلانس بریفنگز ہوتی ہیں، پلاننگ کی جاتی ہے، کنکریٹ پلاننگ ہوتی ہے، تھریٹ اسسمنٹ ہوتی ہے، تھریٹ اسسمنٹ کے بعد اور ڈیسیجن دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اتھرائزیشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ اس میں آپریشن کر سکتے ہیں۔ تو جو اب بلوچستان ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرج ہوئی ہے ٹیررسٹ اٹیک میں، دیکھیں 92% اٹیکس ہوئے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اور 97% جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ بھی ان دونوں صوبوں میں ہوئی ہے۔ اور جو سرچ ہم نے دیکھی ہے بدقسمتی سے افغان طالبان کے آنے کے بعد، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کے آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی بڑھی ہے، کیونکہ 2020 میں ٹوٹل 49 ٹیررسٹ اٹیک سے 86% ریڈکشن تھی۔ سنس یہ ٹیررسٹ اٹیک زیادہ ہو رہے تھے تو اس ایپیکس کمیٹی ہی میں یہ فیصلہ ہوا کہ سنس میں بلوچستان میں 3 دہشت گرد گروپس ہیں، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، مجید بریگیڈ ہے، لیکن کہ ایک ایفیلیٹڈ جو ان کے گروپ ہے براس ہے، ان کے خلاف ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ایک منظم قسم کا آپریشن کیا جائے گا، اور اس کے خط و خال ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک منظم انداز میں انیشیلی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے تھے، اس میں اب تیزی آئے گی، اس میں زیادہ ریسورسز لگیں گے، اور اس میں ایک جس طریقے سے ضرب عضب پاس میں ہوا ہے، رد الفساد جاری تھا، اس طرح کا یہ آپریشن یقیناً ہوگا، بیسڈ آن دی ریلائبل انٹیلیجنس انفارمیشن کے بات ہوگی، اور یقیناً آرمی کی جو ایک ریزالو ہے کہ ہر حالت میں ہم نے جو ٹیررزم کو شکست دینی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر۔ اچھا، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا نئے فوجی آپریشن کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ سول انتظامیہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی ہے؟ دیکھیں جی، عزم استحکام کا جو کنسپٹ آیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہر جو ادارہ ہے وہ اپنا کام کرے تاکہ ساری ذمہ داری افواج پاکستان پر نہ ڈالی جائے۔ جس طریقے سے ایک واضح ہے کہ دیکھیں دہشت گرد کے خلاف فوج لڑے گی،
दहशत गर्दी के खिलाफ हुकूमत का काम है। और इसमें यह है कि एक तो ये फैक्ट एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि इसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यंगस्टर्स जो है, यूथ को एंगेज करना है, काउंटर नैरेटिव को एक डेवलप करना है। जो पुलिस फोर्स से काउंटर जो सीटीडी के लोग हैं, स्पेशली हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, 537 टोटल स्ट्रेंथ है, तो वो कैसे लड़ेगी? उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, वेपन्स नहीं है। अब देखें जो दहशतगर्द आ रहे हैं वो तो अमेरिकन वेपन्स के साथ आ रहे हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, इंफ्रारेड वेपन्स है, तो उनके रात की कैपेबिलिटी हुई। सो देयरफॉर इसका मकसद ये है कि अज़म इस्तेहकाम के बैनर के तहत ये ऑपरेशन होंगे, जिसमें सब ने अपना किरदार अदा करना है। जो डेवलपमेंट यहाँ पे होनी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंस्टेड कि हम ऐसे अनस्टेबिलिटी क्रिएट करें पाकिस्तान में, हमने स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। एक सॉफ्ट स्टेट से हमने एक हॉट स्टेट की तरफ जाना है। तो मेरा ख्याल में सब ने मिलकर, जिस तरह चीफ ने कल बात की है, हर बंदा चाहे वो यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म में नहीं है, वो एक सिपाही है, और हमने सब ने मिलकर दहशतगर्दी को कलम उसका जो खात्मा करना है। अच्छा सर, बलूचिस्तान में अगर ऑपरेशंस की हम बात करें तो फौजी ऑपरेशन होगा, और इस ऑपरेशन के नताइज गुज़श्ता ऑपरेशन से कैसे मुख्तलिफ होंगे? वैसे तारीख गवाह है कि बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशंस के नताइज हमेशा तल्ख ही रहे हैं। क्या इससे अवाम और रियासत में फासले नहीं बढ़ जाएंगे? नहीं जी, देखें कि इसमें यह है कि हमने कई दफ़ा अभी बलूचिस्तान में बहुत कम ये दहशतगर्द हैं। ये भी वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से आते हैं, इनका बेस तो अफगानिस्तान में है। बशीर ज़ैब का भी इतलात है, जो BLA का लीडर है, वो अफगानिस्तान में मौजूद है। और इसी तरीके से बेसिकली सिपिन बोल्दक का जो एरिया है, जो चमन के बिल्कुल सामने है, पे की प्रेजेंस है, कंदहार में इनके प्रेजेंस है, हेलमंद में जाबुल वाली साइड में वहाँ इनके प्रेजेंस है, और प्रीवियसली ये उसमें भी थे। लेकिन देखें कि दहशतगर्दी तमाम वो इकदाम गवर्नमेंट उठा चुकी। हमने पास में भी देखा है, खुशहाल बलोचिस्तान है, आगाज हकूक बलोचिस्तान है, और जो आर्मी की कंट्रीब्यूशन है वो तो फिनोमिनल है। कि मैं बलोचिस्तान में कोई 10-12 साल रहा हूँ, तो मैं जो वहाँ उनकी कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन में है, हेल्थ में है, बाकी जो फैसिलिटी हद, तो वो है, लोगों में इतना कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन ये है कि 100 लोग हैं जो इस तरह का एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फिर देखें कि मीडिया जो हॉस्टाइल एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान का इसमें हाथ है। फिर उनके इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया हो और सोशल मीडिया इनको पिक करके एक हाइप क्रिएट की जाती है, जिस तरीके से ताकि उसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए, दुनिया में एक मैसेज दिया कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। तो मेरा ख्याल में बहुत सारे लोग देखें ना कि अभी इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्रेडिट कॉलेजेस बन गए हैं, यूनिवर्सिटीज बन गई हैं फार फ्लंग एरिया बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में कोई महरूमी वहाँ पे कोई नहीं है। अब जो लोग हैं वहाँ पे एक्टिव हैं वो दहशतगर्द हैं। बाकी यकीनन यूथ को हमें एंगेज करना है, काउंटर नैरेटिव एक लॉन्च करना है, वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है, लेकिन अलहदगी पसंद एहसास महरूमी का खुद साख्ता बयानिया बनाकर मुल्क के खिलाफ किसी और की बंदूक का कारतूस बने हुए हैं हम। क्या बलूचिस्तान के मौजूदा हालात में दरे पर्दा भारतीय मुदाखलत का इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भी सबके सामने है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल से रद्द करने की क्या बात है, इसके अलावा तो कोई दूसरा फैक्टर हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, आपके जो अपने नाराज बलोच हैं, जो शायद ये समझते हैं कि उनके बहुत सारे मामलात, उनकी रिसोर्सेज, उनके हुकूक की अदम फराहमी, बकौल उनके रियासती जबर जुल्म उनके साथ जो हो रहा है, और ख़ास तौर पर जो उनका ये इल्ज़ाम है कि जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है, उसको बुनियाद बनाकर उनका अपना जो नैरेटिव है वो अपनी जगह पे, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त एक बड़े मंसूबे के तहत, क्योंकि बारहा हमने देखा कि यहाँ से लोगों ने मोदी साहब को बाकायदा राखियाँ भिजवाई, उन्हें अपना भाई बनाया, उनसे मदद की अपील की। और इस वक्त अगर आप देख, चाहे वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनके ओपनली बयानात है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे। ये तो एक नैरेटिव है जो कि शायद हिंदुस्तान के अंदर चलता है। दूसरा, हमारे पाकिस्तान के हालात को अगर देखें
تو اس میں جس طرح کے سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو غیر بلوچ ہیں، جس میں زیادہ تر پنجابی سیٹلرز ہیں یا جو یہاں سے لوگ گزرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو بڑے بے دردی سے مارا جا رہا ہے. میرے خیال میں اس میں مقامی فیکٹر کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو BLA بار بار دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ایک آزادی کی لہر چلا رہی ہے اس ملک کے اندر، بلوچستان کی آزادی چاہتی ہے، اور اس کے درپردہ اگر آپ دیکھیں اکراس دا بارڈر جو ان کے تانے بانے ہیں، پھر ان کو جو مورل سپورٹ ہے، ان کو فائنینشیل سپورٹ ہے، ساتھ ساتھ ان کو جو اسلحے کی سپورٹ ہے، اور اتنی بڑی آپ دیکھیں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ٹارگیٹنگ ہوتی ہے. چاہے ہم ریلوے اسٹیشن دھماکے کی بات کریں، چاہے ہم جو ہے یہاں سے گزرنے والے جو کارکن ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جانا ہے، یا سیکٹیرین وائلنس ہے، یہ تمام کے تمام بڑا آرگنائز اور پیٹرنائز طریقے سے ہوتے ہیں جو کہ ایک ریگ ٹیب لڑنے والے عام گاؤں کے لوگ نہیں کر سکتے. تو اس میں تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہی ہوا. دوسرا آپ دیکھیں جو بلوچستان میں گوادر اور DRI کا جو پروجیکٹ ہے، جس طریقے سے یہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ کا ہم کہتے ہیں کہ انیشیٹو ہے، ایک معاشی انقلاب کا ہم ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں، نہ صرف بلوچستان کے لیے بلکہ وہ پورے پاکستان کا جو ہے دار و مدار اس کی جو ہے کامیابی کے اوپر ہے. تو اس کو انڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ کے انڈین سر فہرست ہیں، اس کے علاوہ دوسرے سینٹرل ایشین فیکٹرز بھی ہیں، آپ کے انٹرنیشنل جو US لیڈ کولیشن افغانستان کے اندر بارہا چھوڑ کے گئی ہے ان لوگوں کو جو کہ ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کریں. جو آخری ایشو ہے وہ آپ دیکھیں اس وقت جس طریقے سے جو چائنیز ہیں وہ خود اپنے اس اوور آل معاملے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، اور انہوں نے افغان حکومت کو بھی ڈائریکٹلی اپروچ کیا ہے کہ جو ان کے ہٹ کرنے والے دہشت گرد گروپ ہیں جس میں TIP کا نام لیا جاتا ہے، یوگر ملیٹنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ مقیم ہیں، جو اب اس وقت ایک بڑا نیکسس بنائے ہوئے ہیں BLA کے ساتھ، BNA کے ساتھ، TTP کے ساتھ، اور جو ISK ہے خراسان جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا تھریٹ بنتا جا رہا ہے اس ریجن کے اندر. تو obviously بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے ہیں اگر وہاں ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو لہر ہے دہشت گردی کی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے غیر ملکی ہاتھ ضرور ملوث ہے. اچھا، غیر ملکی ہاتھ کی آپ بات کریں تو گوادر پورٹ کے مقابلے میں ایرانی پورٹ چابہار کو لانچ کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. بلوچستان میں اس کو بھی ہم مداخلت کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں میرے خیال میں ہر ملک کے اپنے معاشی اور مطلب ہم کہتے ہیں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں. بھارت $500 بلین انویسٹ کر رہا ہے چابہار کے اوپر، اس نے وہاں پہ ایک بڑی سپورٹ کر کے بنائی ہے. آبویسلی یہ پاکستان جو ہے وہ اکانومی کو ایک لحاظ سے ہٹ کی جا رہی ہے. دوسری اگر آپ دیکھیں ایران کے بھی اپنے مفادات ہیں، وہ باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو برادر اسلامی ملک کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے زیادہ جو اکنامک اور ٹریڈ تعلقات ہیں ٹریڈ کے وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں. آپ ایک دوسرا کے اندر دیکھیں کہ آپ اگر ایک زمانے میں ہمارے تقریباً 7 سے 8 بلین ڈالر تک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایک ٹریڈ ہوتا تھا، وہ آج پاکستانی بارڈر سے ہٹ کر بندر عباس شفٹ ہو گیا، جہاں ایران نے ان کو زیادہ فیسلٹی دی ہے. اب ڈائریکٹ افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ کا بزنس ہوتا ہے ایران کے تھرو ہوتا ہے. تو بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہندوستان وہ پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کو وولٹائل کیا ہوا ہے. آپ ایران کے ساتھ اس کی کاپریشن دیکھیں. دوسرا آپ افغانستان کے اندر جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے ہندوستان کی وہ بہت بڑی ہے. اس سے یا ابھی طالبان کی حکومت ہے، ہم شاید یہ سمجھتے رہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت آتی ہے تو پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ سیف ہو جائے گا کیونکہ یہ آن ون پیج رہیں گے، پاکستان نے ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ چیز فائر بیک ہوئی ہے، اور اس وقت سب سے بڑا ہمیں جو تھریٹ ہے وہ ہندوستان سے ویسٹرن بارڈر کی طرف سے بھی. اگر آپ ڈیم میں دیکھیں، اگر آپ اکنامک کوپریشن کی شکل میں دیکھیں، اور آپ بارڈر کے اوپر جتنی ہماری اب کہہ سکتے ہیں انٹروژنز ہوتی ہیں اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، جب TTP یا کل عدم تحریک طالبان جو اپنے آپ کو فتنہ الخوارج جن کو آج پاکستان کہتا ہے، وہ لوگ جب انٹروژن ان کے پاس اسلحہ کون سا ہوتا ہے، فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، سپورٹ کہاں سے ہے، اب ٹریننگ کہاں سے ہے، تو یہ تمام فیکٹر ایسے ہیں جو انڈائریکٹلی پاکستان کو اکنامکلی ہٹ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اور اس میں بہت بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ہندوستان بھی خرچ کر رہا ہے اور وہ دوسرے ہاسٹائل فورسز بھی خرچ کر رہی ہیں، جو کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ہونے والے یہ جو DRI کا پروجیکٹ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، ساتھ گوادر پورٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں. اور آخری بات دیکھیں، میرے خیال میں امریکنز تو بڑا اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گوادر پورٹ چائنیز کو ملٹری پرپسز کے لیے دیں گے تو ہم اس کو بوم کریں گے. تو آپ یہ تو ایک مطلب ہے سیکرٹ رہا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا
جو پروجیکٹ ہے پاکستان کی اکانومی کی ریوائول کا وہ یہاں پر، اور آپ کا جو گوادر کا پروجیکٹ ہے اس کو اب ہر لحاظ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیوٹرلائز کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے. تو آپ کے خیال میں سی پیک کا یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ گوادر پورٹ کا یا سی پیک روڈ منصوبہ، یہ مستقبل میں تاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے اگر اسی طرح کے حالات رہے تو؟ میرے خیال میں پاکستان کی جو سیکیورٹی سیٹ اپ ہے، دیکھیں ہٹ اینڈ رن اٹیکس اپنی جگہ پہ، چائنیز کا کنسرن اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ شاید اتنے کمزور بھی نہیں ہوں گے کہ آپ ایک پورا پروجیکٹ وائنڈ اپ کریں. بالکل. دوسرا چائنیز نے پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ وہ مل کر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تمام جو BRI پروجیکٹ ہے اور گوادر ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے اس میں مدد فراہم کرے گا. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ چائنیز کے لیے یہ ایک ڈو اینڈ ڈائی منصوبہ ہے، اور اس کا بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک رسائی، پھر رشیا اور جو کارز کے ممالک ہیں وہ خود انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ جو ہے وہ سمندر تک ان کی رسائی ہو، اور یہ BRI کا جو پروجیکٹ ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور میرے خیال میں چائنیز اس تمام ریجن کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے ایک اکنامک کوریڈور بنا رہے ہیں جو کہ تمام ملکوں کو کنیکٹ کرے گا. چائنیز کا فائنینشیل انفلوئنس ہے وہ میرے خیال میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ایشیا کے اندر بڑھتا رہے گا. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ اتنے بڑے اربوں ڈالر کے منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ چاہیے جو میرے خیال میں امریکنز نہیں کرنا چاہتے. جو باقی ایسے ممالک ہیں، اگر آپ کہیں سینٹرل ایشین ممالک وہ تو ضرور کریں گے، لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا خطرہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ظاہر شاہ شیرازی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے دفاعی پیداواری میدان میں پاکستان کی حالیہ کامیابیوں پر، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان نے اپنے تیسرے بیٹل ٹینک حیدر کو مارکیٹ کر دیا ہے. 1200 ہارس پاور انجن، 125 mm کی گن، تھرڈ جنریشن پلس کی خصوصیات رکھنے والا حیدر ٹینک، جس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین کہا جا رہا ہے، بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کے لیے آئیڈیاز 2024 میں پیش کیا گیا، جو کہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیے بڑا اعزاز ہے. آئیڈیاز 2024 میں پاکستان کے جدید ترین جنگی ڈرون شہپر تھرڈ کی رونمائی بھی کی گئی. مسلسل 30 گھنٹے پرواز اور 1650 کلو وزن کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والا شہپر 3 35,000 فٹ کی بلندی تک پرواز بھی کر سکتا ہے. یہ ایسا ہتھیار ہے جو کہ ویپن آف فیوچر ہے. اس ڈیولپمنٹ کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے جو ڈرون ٹیکنالوجی پر قدرت رکھتے ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے تجزیہ کار سید محمد علی صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھرڈ جنریشن پلس نئے ٹینک حیدر کو روس، چین، امریکہ اور بھارت کے جدید ٹینکوں کے مقابلے میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ بین الاقوامی جو ٹینکس کی مارکیٹ ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دو اعتبار سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی اور صلاحیت کا پہلو ہے، دوسرا قیمت کا پہلو ہے، اور جو اس کی پیداواری لاگت اور صلاحیت ہے. پاکستان کے اعتبار سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہم نے چین کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں اس جدید ترین ٹینک کو بہت کم سرمایے کے ساتھ تیار کیا ہے، تو یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی بین الاقوامی سینکشنز کا یا اس کے پارٹس اور ڈفرینٹ چیزوں کے روک تھام کا خطرہ نہیں ہے. تو اگر آپ جس طرح جدید ترین ٹینکس ہیں، M1 سیریز کے امریکی ٹینکس ہیں، لیپرڈ سیریز کے اور چیلنجر سیریز کے جرمن اور برٹش ٹینکس ہیں، یا T90 سیریز کے رشین ٹینکس ہیں، ان کا اس سے کا موازنہ کریں تو اس میں پیداواری جو اس کی لاگت ہے وہ بھی کافی کم ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی جو صلاحیت ہے، اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو ٹینک بنیادی طور پہ 3 صلاحیتوں کا منبع ہوتا ہے: اوفینس، ڈیفینس اینڈ موبیلٹی. تو جو اس کی سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے اس کا آرمر جو ہے وہ بھی جدید ترین ہے، اور دنیا کے کسی بھی ٹینک سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. البتہ اس کا جو فائر کنٹرول سسٹم ہے وہ اس کو انتہائی کارگر بناتا ہے، بیکاز اس کا جو فائر کنٹرول سسٹم ہے وہ اس کو ایک ہنٹر کلر کیپیبلٹی بھی دیتا ہے. ٹارگٹ آٹومیٹک ٹارگٹ ٹریکنگ کا اس میں سسٹم موجود ہے، پلس اس میں ایک آٹومیٹک جو ہے ویپن سسٹم بھی موجود ہے.
پلس اس کی جو ایک 125 ملی میٹر دہانے کی توپ ہے وہ نارمل APFS DS اور جو راؤنڈز ہوتے ہیں آرمر پیئرسنگ پن اسٹیبلائز ڈسکارڈنگ سیبٹ، اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز بھی فائر کر سکتی ہے۔ جہاں تک موبلٹی کا تعلق ہے تو موبلٹی کے حوالے سے بھی چونکہ اس کی جو پاور ٹو ویٹ ریشو ہے وہ بہتر ہے اور اس کی وجہ سے یہ مزید ایجائل بھی ہے اور تیزی سے اپنی پوزیشن بھی چینج کر سکتا ہے اور زیادہ اس کی موبلٹی کی صلاحیت بھی بہتر ہے۔ تو قصہ مختصر ان تمام فیچرز کے حوالے سے یہ دنیا کا بہترین ٹینک ہے اور انٹرنیشنل جو آرمز مارکیٹ ہے اس میں یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں آنے والے مہینوں اور سالوں میں یہ ایک بہت ٹف ٹائم دے گا مغرب کے جدید ترین ٹینکس کو، اور جس طرح ہمارا JF-17 تھنڈر نے بھی کافی پذیرائی حاصل کی ہے، میں توقع کرتا ہوں اسی طرح حیدر ٹینک جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی صلاحیت، کم قیمت اور ایک ریلائبل سپورٹ سسٹم کی وجہ سے اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ اچھا سر، آج کل زمینی سے زیادہ فضائی محاذ زیادہ گرم رہتا ہے، میزائل اور ڈرونز پر ملکوں کا انحصار بڑھ رہا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس تیزی سے جنگوں کا انداز بدل رہا ہے کچھ عرصے بعد بیٹل فیلڈ کا مؤثر ہتھیار اپنی اہمیت کھو دے گا؟ میں اس بات سے متفق ہوں کہ جنگ کے انداز میں اور نوعیت میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی اور اس کی بنیادی وجہ یقینی طور پہ ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے جدت آنا اور اس کا بیٹل فیلڈ کے ساتھ ساتھ بیٹل اسپیس پر استعمال جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ آپ نے ایئر پاور کی بات کی، اس میں چاہے ڈرونز ہوں چاہے کروز میزائلز ہوں، بلکہ حال ہی میں روس نے یوکرین کے خلاف ایک جدید ترین بیلسٹک میزائل کا بھی استعمال کیا ہے جو کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل سے لیس تھا اور کئی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ہتھیار ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی بھی پا رہے ہیں اور ان کا تمام جنگوں میں استعمال بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ اور ایران کے درمیان ان کے ساتھ جو اسرائیل کا تنازع ہے اس میں بھی ایئر پاور کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایئر پاور یقینی طور پہ ایک فلیکسیبلٹی بھی دیتی ہے کمانڈر اور لیڈرشپ کو، ایک کم اور فاصلے اور سے لے کے زیادہ فاصلے تک ایکوریٹ فائر پاور کا استعمال پریسیشن کے ساتھ کم وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایڈوانٹیج ہے ایئر پاور کا، لیکن میں سمجھتا ہوں جنگی اہداف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زمینی افواج کا بھی اتنا ہی اہم رول ہے۔ جیسے جیسے دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے، جیو اکنامکس کا اور میری ٹائم ٹریڈ کا اور بلو اکانومی کی اہمیت آگے بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں جو میری ٹائم سیکیورٹی اور بحری افواج ہیں ان کی اہمیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کی اطلاعات کے مطابق حوثیز نے بعض بحری جہازوں پہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ حملہ کیا ہے۔ تو یہ جنگ کی نوعیت بدل رہی ہے۔ اب آپ جنگ جو ہے صرف زمینی، فضائی یا بحری محاذوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ بیک وقت ان تینوں محاذوں پہ لڑی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفارمیشن، اسپیس ٹیکنالوجی، ڈرونز اور لیتھل آٹونومس ویپن سسٹم، چاہے وہ زمین پہ ہوں، چاہے فضا میں ہوں، چاہے سمندر کے اندر ہوں، چاہے سمندر کی تہہ کے نیچے ہوں، ان کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ تو یقینی طور پہ ٹیکنالوجی جو ہے اس نے جنگ کی حیت اور نوعیت کو بہت گہرے اور دیرپا انداز میں تبدیل کر دیا۔ اچھا، آئیڈیاز 2024 میں اس بار پاکستان نے اپنے جنگی ڈرون شہپر 3 کو بھی متعارف کرایا ہے۔ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ شہپر 3، شہپر 1 اور 2 اور براق ڈرون سے کیسے مختلف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت خوشائند بات ہے کہ شہپر 3 جو ہے وہ بہت کم عرصے میں اور کم وسائل کے ساتھ پاکستان نے کامیابی کے ساتھ تیار بھی کیا ہے اور اس کو انٹرنیشنل ایک بہت بڑی جو نمائش تھی جس میں 500 سے زیادہ کمپنیوں نے پارٹیسپیٹ کیا پوری دنیا سے، اس کے سامنے بہت پراؤڈلی پریزنٹ کیا ہے اور اس کا جو موازنہ ہے دنیا کے جدید ڈرونز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی جو ہمارے سائنسدان اور انجینئرز ہیں ان کی محنت کا ثمر ہے کہ اتنے کم وقت میں اور کتنے کم وسائل سے انہوں نے اتنا جدید ترین ڈرون تیار کیا۔ دوسری بات اس کی جو صلاحیت کے حوالے سے کی جائے تو بنیادی طور پہ جب آپ میڈیم الٹیٹیوڈ
کا جو ایک ڈرون ہوتا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں اس کا موازنہ کمپیریزن کسی بھی جدید ڈرون سے کیا جاتا ہے. یہ 35,000 فٹ تک پرواز کر سکتا ہے, بہت طویل عرصے تک اس کی اینڈورنس ہے اور کافی بڑے ہتھیار بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب بتدریج پاکستان کی افواج یا جو لوگ اس کو خریدنا چاہیں, اگر ہم اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں تو ان کی ایئر پار کی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ دشمن کو ایک مینڈ ایئر کرافٹ کے مقابلے میں زیادہ دیر تک اور ایکوریٹلی کم قیمت اور کم رسک لے کے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا سکتے ہیں. اگر ایک ڈرون جو ہے 10 سے 20 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے اور وہ ایک ٹارگٹ کا صحیح انداز میں چناؤ کر کے اپنے پریسیشن گائیڈڈ میونیشن کے ذریعے اس کو بہت ایکوریٹ انداز میں تباہ کر کے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کو بھی کم کر سکتا ہے اور کم لاگت اور کم قیمت کے تحت ایئر پار کے استعمال کو مزید مؤثر بنا سکتا ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس کی بڑے پیمانے پہ جیسے جیسے استعمال بڑھے گا ہماری مہارت میں اضافہ ہوگا. آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں پاکستان ایئر فورس نے جو بہت بڑی بین الاقوامی مشقیں منعقد کی انڈسشیلڈ 24, اس میں تقریباً 24 ممالک نے شرکت کی. اس میں بھی بڑے پیمانے پہ ہم نے ڈرونز کا استعمال کی مہارت کا بھی مظاہرہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ نئی ٹیکٹکس اور نئی حکمت عملی کو بھی ٹیسٹ کیا گیا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا نہ صرف ہماری جو ٹیکنیکل اور انڈسٹریل مہارت ہے, جدید ترین دور مار اور طویل عرصے تک پرواز کرنے والے بڑے ڈرونز کے اوپر اس میں اضافہ ہوا ہے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کو اپنی ڈاکٹرن میں, اپنی ٹیکٹکس اور حکمت عملی میں بھی بڑے پیمانے پہ انٹیگریٹ کیا. اچھا, پاکستان کی ڈرونز ٹیکنالوجی کا بھارت کی ڈرون ٹیکنالوجی سے آپ کیسے موازنہ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک جو حکمت عملی ہے, وسائل ہیں, اس میں بنیادی طور پہ فرق ہے. پاکستان نے کم وقت میں اور کم وسائل میں کافی بڑے پیمانے پہ ڈرونز کو نہ صرف ڈیولپ کیا ہے, ماڈرنائز کیا ہے, اپنی افواج میں انٹیگریٹ اور انڈکٹ کیا ہے, اپنی حکمت عملی اور اپنی ٹیکٹکس میں بھی اس کو انٹیگریٹ کیا ہے, اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز وغیرہ میں جو ریسنٹلی پاکستان نے کیے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, ان کو استعمال بھی کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے کم وقت اور کم وسائل سے ڈرونز کی تیاری, ان کے استعمال میں مہارت حاصل کر لی ہے. جبکہ بھارت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی حکمت عملی اور جو ان کا تصویراتی نظریہ ہے یا ان کی جو ڈیفنس ڈاکٹرن ہے وہ ایک مختلف نوعیت کی ڈاکٹرن نظر آتی ہے. حالانکہ انہوں نے جدید ترین امریکی ڈرونز جو ہیں ان کو بڑے پیمانے پہ ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ ان کی, اور بہت بڑے پیمانے پہ وہ جدید ترین امریکی ڈرونز حاصل کر رہے ہیں. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ داخلی سطح پہ انہوں نے اپنے ڈرونز کو اتنی زیادہ ترقی دینے میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے, اور ان کا انحصار جو ہے امریکہ سے حاصل کردہ ڈرونز پہ زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آپ دفاعی حکمت عملی دیکھیں, ان کی ایکسرسائزز دیکھیں, اور جو ملٹری آپریشنز ہیں اس میں ڈرون کا استعمال ابھی اتنا نظر نہیں آتا. اس کا ایک پہلو جو ہوتا ہے وہ آرگنائزیشنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کی فضائیہ اور دیگر جو افواج ہیں اس میں جو پائلٹس ہیں ان کا جو مفاد ہے اور اثر و رسوخ ہے وہ ان مینڈ ایریل وہیکل کے استعمال کو تشویش سے دیکھتا ہے, اور شاید ان کے بڑے پیمانے پہ استعمال میں وہ اسی لیے اتنا زیادہ شدت سے کام نہیں لے رہے ہیں, اور زیادہ انحصار ان کا لارج سکیل جو مینڈ فائٹرز ہیں ان کی تیاری, انڈکشن اور ان کی ٹریننگ ایکسرسائزز اور حکمت عملی میں استعمال میں نظر آتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ ابھی بھارتی جو پلانرز ہیں انہوں نے ڈرون کی جو اہمیت ہے اس کو اتنا زیادہ اس کا ادراک بھی نہیں ہے, اور انہوں نے اس لیے بڑے پیمانے پہ اس کو اپنی حکمت عملی اور ٹریننگ میں انٹیگریٹ بھی
نہیں کیا۔ سید علی صاحب، ڈرون ٹیکنالوجی آج کل بیشتر ملکوں کی ترجیح ہے۔ ترکی، مصر، ایران بھی بہترین صلاحیتوں کے حامل ڈرون تیار کر رہے ہیں۔ کیا یہ پیش رفت اشارہ ہے کہ جنگوں کی دنیا ہیوی بیٹل ویپن سے اسمارٹ بیٹل ویپنز کی طرف منتقل ہو رہی ہے؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو میدان جنگ ہے اس کی حیت، نوعیت مکمل طور پہ بدل چکی ہے۔ وہ آج جو جنگوں کی حدت ہے، انٹینسٹی ہے، رفتار ہے اور ہمہ جہت ان کی جو نوعیت ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وقت جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ بیٹل فیلڈ سے زیادہ بیٹل سپیس کی جاتی ہے، جس میں آپ بیک وقت 5 سے 6 ڈومینز میں اپنے دشمن کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں۔ اس میں بری افواج بھی ہیں، بحری بھی ہیں، فضائی بھی ہیں، اسپیس بھی ہے، سائبر وارفیئر اور الیکٹرانک وارفیئر بھی ہے، انفارمیشن ڈومین بھی ہے، لا فیئر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیٹک کوئرشن بھی ہے اور اکنامک اسٹرینگولیشن بھی ہے۔ تو بنیادی طور پہ آج کی جو ریاست ہے وہ اپنے اہداف کے استعمال اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو استعمال کرتی ہے اور ان کو ویپنائز کرتی ہے، چاہے وہ میڈیا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کی حکمت عملی، نوعیت اور نظریے میں ایک بنیادی تبدیلی آ چکی ہے، جس میں صرف ہتھیاروں میں ترقی اور جدت ہی نہیں آ رہی، بلکہ اب معاشی کوئرشن جو ہوتی ہے، اکنامک کوئرشن، ڈپلومیٹک آئسولیشن، سینکشنز، لا فیئر، انفارمیشن وارفیئر اور الیکٹرانک وارفیئر، انہوں نے حال ہی جو دنیا میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، خصوصاً اسرائیل اور فلسطین اور لبنان کے ساتھ یا روس اور یوکرین کے ساتھ، اس میں بہت اہم سبق ہمارے لیے پنہا ہیں، جس کے مطابق پاکستان میں تو حکمت عملی پہ نظر ثانی ہر وقت جاری رہتی ہے، اس کو مزید ریفائن اور امپروو بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو ہم اپنی ٹیکٹکس میں، اپنی ٹریننگ میں انوالو اور انٹیگریٹ بھی کر رہے ہیں، تاکہ ہم تمام جدید تقاضوں، چیلنجز کا بھرپور انداز میں احاطہ بھی کر سکیں، سمجھ بھی سکیں، ادراک بھی حاصل کر سکیں اور مقابلہ بھی کر سکیں۔ سید علی صاحب، آخری سوال کہ خبر یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر جنریشن 4.5 کے بعد پاکستان ایئر فورس نے جدید ترین پاکستان فائٹر ایکس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ نیا طیارہ ہماری فضائی طاقت کی کون سی کمیوں کو پورا کرے گا؟ پاک فضائیہ کی جو موجودہ قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ دور رس تنظیراتی ادراک کا ثبوت دیتے ہوئے نہ صرف پاک فضائیہ کے جو ایئر ڈاکٹرن ہے اس میں اس کو امپروو کیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ نئے ہتھیار بھی انڈکٹ کیے ہیں اور پاک فضائیہ کی جو صلاحیت ہے اس میں بہت اور بے پناہ اضافہ ہوا، جس کا ثبوت ہم نے دیکھا سوئفٹ ڈاٹ کے حوالے سے۔ ایران کے ساتھ جو کشیدگی تھی اس میں ہم نے دیکھا، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پاک فضائیہ کا کلیدی کردار رہا ہے دہشت گردی کے خلاف کامیابی میں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاک فضائیہ نے نہ صرف اپنے پائلٹس کی ٹریننگ اور پیشہ ورانہ مہارت کو برقرار رکھا ہے، اس کو امپروو کیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ نت نئے جو جدید تقاضے ہیں اور ہتھیار اور ٹیکنالوجی اور ٹیکٹکس ہیں اس پر بھی دسترس اور مہارت حاصل کی ہے۔ جہاں تک 5th جنریشن فائٹر پلیٹ فارم کا تعلق ہے، اس حوالے سے کئی پروجیکٹس اس وقت جاری ہیں، کچھ ہمارے دوست ممالک کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں، جس طرح کان کی بات ہے جو ترکی کے ساتھ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مستقبل قریب میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان قوم کو خوشخبری ملے گی کہ ہم ایک 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ جو ہے وہ ہماری فضائیہ میں شامل ہوگا، اور جس کے ذریعے سے ہمیں اس خطے میں جو ایرو اسپیس پاور ہے اس میں طاقت کا جو توازن ہے وہ کوالٹیٹیو انداز میں پاکستان کی فیور میں کرنے کا موقع میسر آئے گا، کیونکہ ابھی تک بھارت کے پاس جو ہے کوئی 5th جنریشن فائٹر نہیں ہے، اور اس کی بیسس پہ جو اس کی اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہے، سپر کروز کیپیبلٹی ہے، مینووربلٹی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈرونز کے ساتھ اس کی جو انٹیگریشن ہے اور انفارمیشن اسپیس کو ڈومینیٹ اور الیکٹرانک وارفیئر کی جو کیپیبلٹیز آفر کرے گا 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ، وہ یقینی طور پہ فیوچر کے جو فضائی مارکے ہیں اس میں پاکستان فضائیہ کو ایک بہت کلیئر اور ڈیسائسو ایڈوانٹیج دے گا۔ بہت بہت شکریہ، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔
नाज़रीन, एटमी जंग की हवाओं ने मशरिक़ वुस्ता से यूरोप का रुख कर लिया है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज रूस यूक्रेन जंग को 1003 रोज बीत चुके हैं। बुध के रोज यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका का दिया तवील फासले तक मार करने वाला फौजी टैक्टिकल मिसाइल फायर किया। जवाब में जुमेरात के रोज रूस ने यूक्रेन पर एक नया दरमियानी फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल दागा। रूसी सदर ने टेलीविजन पर तकरीर के दौरान खबरदार किया कि आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार और शंक मिसाइल यूक्रेन के हर उस इत्तेहादी पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका मिसाइल यूक्रेन रूस पर दागेगा। क्या ये रूस की अमेरिका को बिलवास्ता हमले की धमकी है? क्या मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग का खतरा रुख बदलकर यूरोप मुंतकिल हो चुका है? और क्या यूरोप आज एटमी जंग के दिहाने पर पहुंच चुका है? इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद मेहदी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को मिलने वाले ये तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का रूस पर हमला इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया है? ये तनाज़ा क्या है आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में इससे पहले रूस की तरफ से जो है ना वो एक नई पॉलिसी जारी की गई थी, और वो पॉलिसी ये थी कि वो अपने एटमी हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं हर उस मुल्क के खिलाफ जो मुल्क किसी भी तौर पर रूस के खिलाफ हमले में शामिल होगा। उनका मतलब ये था कि जो गैर एटमी मुमालिक हैं जैसे यूक्रेन, अगर यूक्रेन को कोई ऐसी चीज दी जाएगी जो रूस पर हमले में कारगर साबित होगी, तो रूस जो है वो सिर्फ अपना हक दिफा इस हद तक नहीं रखेगा कि यूक्रेन पर हमला करे, बल्कि वो उस मुल्क पर भी करेगा। तो ये भी रिसेंट जो है ये रूस ने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किया था। अब हम देखते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है जो यूक्रेन को काफी अरसे से दिए हुए थे, लेकिन अमेरिका ने ये पाबंदी लगाई हुई थी कि यूक्रेन इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन फाइनली अमेरिका ने अपनी ये पाबंदी हटा ली, और उस वक्त हटाई जब जो बाइडन की पार्टी इलेक्शन हार चुकी है, रिपब्लिकन जीत चुके हैं। तो इस मौके के ऊपर इस किस्म का फैसला करना ये एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसा फैसला है जो कंट्रोवर्शियल टाइप का फैसला है। लेकिन यूक्रेन ने जो ही ये फैसला सामने आया, यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया और बरतानिया के दिए हुए क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, और इन मिसाइल से रूस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो अब रूस ने उसके जवाब के अंदर अपना एक बैनुल बर्रे आज़मी जो मिसाइल है उसको इस्तेमाल किया है यूक्रेन के बकौल रूस के उस कारखाने के ऊपर जहां पर असला बारूद बनाया जाता था। अच्छा मेहदी साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन ये बातें भी की जा रही हैं और ऐसा लग भी रहा है कि जो बाइडन जाते जाते एक बड़ी जंग शुरू करके जाना चाह रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जंगें खत्म करने की बात कर रहे थे अपनी तकरीरों में। देखिए, बात असल में ये है कि ये तकरीरों की हद तक, इंतखाबी मुहिम की हद तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन सबसे पहले यूक्रेन को जदीद तरीन असला अपने साबका दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पिछले वेडनेसडे को हुई थी जब वो व्हाइट हाउस तशरीफ लाए जीतने के बाद, और उसके बाद ही ये फैसला बाइडन की तरफ से आया है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का ख्याल है कि ये बात जो थी ये डिस्कस हुई है बिटवीन बाइडन और ट्रंप की, और उसके बाद ही बाइडन ने ये फैसला किया है। तो ये कह देना कि ये सिर्फ बाइडन का फैसला है और इसमें बाइडन के साथ जो बाकी कंपोनेंट है वो इसमें शामिल नहीं, तो ये शायद दुरुस्त नहीं होगा। इसके अंदर तमाम कंपोनेंट है, और मेरा ख्याल है कि कोशिश की जा रही है कि रूस को हाइपर किया जाए, और रूस को जो अभी तक की जंग की सूरत हाल है उसमें, क्योंकि यूक्रेन को तो खैर से पता नहीं मिलनी थी इस जंग के अंदर, लेकिन यूक्रेन ने जिस तरह रिस्टेन किया हुआ था रूस को, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि रूस जो है वो अपने ऑल आए और रूस आकर वो तमाम हरकतें करे जिसकी वजह से यूरोप पर जो है वो प्रेशर बिल्ड हो, और जो तकाजा किया जाएगा ट्रंप साहब की तरफ से कि यूरोप अपने पैसों का हिस्सा बढ़ाए नेटो के बजट के अंदर जो दिफा है। और आपके याद था आपको कि 2 हफ्ते पहले फ्रांस के सदर ये कह चुके हैं कि हमें अपने यूरोप को अपने दिफा के ऊपर खुद अब आगे बढ़ना पड़ेगा, सिर्फ औरों से उम्मीद नहीं रखनी होगी। तो ये कशमकश है जो बिटवीन यूरोप और अमेरिका भी जारी है, और इसके अंदर रूस का भी इस्तेमाल है।
रूस को इसका ये फायदा हो रहा है कि रूस की सरहद के ऊपर जो नेटो आकर बैठ गया था, रूस ने उसे किसी हद तक जो है वो पीछे धकेल दिया है और बाकायदा यूक्रेन आज वाले दिन भी वो नेटो का उस तरह नहीं बन सका है। तो रूस भी जो चाहता था, लेकिन जो एक उम्मीद थी कि रूस इतनी बड़ी पावर, और जैसे आपने फरमाया 1000 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूस भी जो है वो पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर सका यूक्रेन के ऊपर। तो ये जो जंग है, ये जंग जो है इस बिटवीन इन तमाम बातों के चल रही है, और इसके बढ़ने के चांसेस मेरे ख्याल के मुताबिक ज्यादा नहीं है, बल्कि इसी तरह इसे जारी रखने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। अच्छा, ये बातें भी हो रही हैं कि अमेरिका अब नेटो से निकलना चाह रहा है और शायद इसीलिए वो अब यूरोप को इसमें धकेलना चाह रहा है इस जंग में। और जैसे कि रूस भी कह चुका है कि अगर कोई दूसरा मुल्क इस जंग में यूक्रेन का साथ देगा और यूक्रेन उसके हथियार इस्तेमाल करेगा तो ये ऐसे समझा जाएगा कि जैसे वो मुल्क भी रशिया पर हमला कर रहा है। तो क्या ये इम्कान है कि रशिया अब यूक्रेन के बाद, अगर जैसे कि यूक्रेन अमेरिका के इस्तेमाल कर रहा है जो हथियार, अमेरिका पे भी हमले की कोशिश करे? मेरा ख्याल है कि रूस के लिए अभी ये वक्त नहीं आया कि वो अमेरिका तक पर हमला करने की कोशिश करेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वो नेटो से निकलना चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि जो बजट का ज्यादा हिस्सा हमेशा से अमेरिका बर्दाश्त कर रहा है, अब उसके अंदर एक जो है वो एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि यूरोपियन का हिस्सा भी बढ़ जाए, और कम से कम अगर इस तरह तो जरूर हो कि इसकी रेशो जो है वो बराबर की सतह पर हो। और अमेरिका का तकाजा सिर्फ यूरोप से ही नहीं है, बल्कि अगर आपको याद हो तो पिछली दफा जापान से भी ट्रम्प साहब ने 11% ज्यादा पैसे लिए थे और मिडल ईस्ट से भी ज्यादा पैसे लिए थे। तो ट्रम्प साहब की पॉलिसी ये है कि जो कोई हमसे दिफा करवाना चाहता है वो अपने हिस्से का दिफा का जो इखराजात है वो हमें दे। तो बुनियादी तौर पर जो ये टैरिफ का मामला है, ये समझे एक टैरिफ ही है, जो एक और शक्ल का टैरिफ है जो वो यूरोप पर और अपने इत्तेहादियों पे लगाना चाहता है, अगर वो चाहते हैं कि अमेरिका उनका दिफा करे। मोहम्मद मेहदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हस्बे साबिक अपने प्रोग्राम का इख्तिताम तज़किरा शुहदा पर करेंगे। रवा साल दहशत गर्दी के वाक़यात में 90% इजाफे के बाद फौजी ऑपरेशंस में हमारे जवानों और अफसरों की शहादतों का सिलसिला भी दराज हो गया। जनवरी से अक्टूबर के दौरान 606 सिक्योरिटी एहलकारों और अफसरों ने मुल्क में अमन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। ये वो लोग थे जिनके घर बार थे, बच्चे थे, माँ बाप थे, यारियां और दोस्तियां थीं, और हमारी तरह उनके भी ख्वाब थे। लेकिन ड्यूटी के दौरान जब मुश्किल वक्त आन पड़ा तो ये पीठ दिखाकर भागे नहीं, बल्कि सीना तान कर डट कर खड़े हो गए और अपने लहू से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना डाला। अल्लाह इन शहीदों की कब्रों को अपने नूर से मुनव्वर करे, आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।